السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو ہنستا بستا رکھے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ لہب کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ سورہ لہب مکی صورت ہے، اس کی 5 آیات اور 1 رکوع ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہاں پر تشدید ہے تو اس با کو ڈبل پڑھیں گے سختی کے ساتھ، تبت تبت، اور تا پر کوشش کرنی ہے کہ قلقلہ نہ ہو، تبت۔ یہاں پر مد منفصل ہے، 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ مد منفصل کا قاعدہ ہے، اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو وہاں پر مد منفصل ہوگی۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر پہلا کلمہ ہے اور اس کلمے کے آخر میں حروف مدہ ہے، یعنی الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے، اور اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے۔ حروف مدہ کلمے کے آخر میں ہے اور حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے، تو یہاں پر مد منفصل ہوگی۔ اس کو کھینچنے کی مقدار 3 سے 4 سیکنڈ کی ہے۔ مد منفصل کو مد جائز بھی کہتے ہیں۔ مد منفصل کو لمبا کرنا جائز ہے پر اتنا ضروری نہیں۔ عرب کے علماء مد منفصل کو اتنا نہیں کھینچتے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پر با پر قلقلہ ہوگا، وتب وتب۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ یہاں پر بھی مد منفصل ہے، 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر پڑھیں گے، نون پر اظہار ہوگا۔ الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ الٹا پیش ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے تو وقف کی صورت میں با ساکن ہو جائے گا تو با پر قلقلہ ہوگا۔ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ۔ یہاں پر صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، صاد کو پر پڑھیں گے۔ کھڑی زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے ذال ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ با پر وقف کریں گے تو با ساکن ہو جائے گا تو با ساکن پر قلقلہ ہوگا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ۔ را پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ الٹا پیش ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ میم مشدد ہے، میم پر غنہ ہوگا۔ یہاں پر حروف قمریہ ہے، تا کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے، حمزہ وصلی کو نہیں پڑھیں گے۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے تو وقف کی صورت میں با ساکن ہو جائے گا اور با ساکن پر قلقلہ ہوگا۔ فی جیدہا حبل من مسد۔ یہاں پر یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہاں پر الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے، با ساکن پر قلقلہ ہوگا۔ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ۔ یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر بھی ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ۔ تنوین اور نون ساکن کا ایک ہی قاعدہ ہوتا ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ گیا تو یہاں پر بھی
ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ، نون ساکن کے بعد میم مشدد آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ، میم کو ڈائریکٹ میم کے ساتھ ملائیں گے اور نون جو ہے یہ سائلنٹ ہو جائے گا، نون میم میں مدغم ہو جائے گا، مل جائے گا۔ حبل من مسد، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، تو دال پر جب وقف کریں گے تو دال ساکن ہو جائے گا اور دال ساکن پر قلقلہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کلاس، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ مجھے اجازت دیجیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔